बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد سے متعلقہ جو مفید معلومات ہیں، جو امتحانی نقطہ نظر کے ساتھ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائشی نام کیا تھا۔ قطب الدین احمد ان کا نام تھا۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد الرحیم تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی؟ 21 فروری 1703 عیسوی یعنی 1114 ہجری ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان کی پیدائش کا مقام ضلع مظفر نگر انڈیا کے اندر ہے۔ ان کی تاریخ وفات 20 اگست 1762 عیسوی 1176 ہجری ہے۔ وہ کس جگہ پر فوت ہوئے؟ دہلی کے اندر فوت ہوئے تھے۔ سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے فارسی کے اندر قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ کیا۔ حجت البالغہ کتاب کے مصنف، جو کہ اسلامی احکام اور عقائد پر مشتمل کتاب ہے، اس کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کس کی تصنیف ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ الفوز الکبیر کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے موطا امام مالک کی 2 شروحات، ایک فارسی میں اور دوسری عربی میں تالیف فرمائی۔ تو فارسی کے اندر جو انہوں نے موطا کی شرح لکھی اس کا نام المصفہ رکھا، تو جو عربی کے اندر انہوں نے شرح لکھی اس کا نام المصوّع رکھا۔ یہ 2 عربی کے اندر عربی اور فارسی کی موطا کی شروحات ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خط پر کس نے حملہ کر کے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی؟ احمد شاہ ابدالی نے۔ تو ان کی اب اولاد کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان کی اولاد کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اسی طرح ان کی اولاد نے بھی اپنا ایک نام علمی دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ان کے سب سے بڑے جو صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز تھے، پھر دوسرے نمبر پر جو بیٹے تھے شاہ رفیع الدین تھے، تیسرے نمبر پر شاہ عبدالقادر تھے اور چوتھے نمبر پر شاہ عبدالغنی تھے۔ شاہ عبدالغنی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور شاہ عبدالعزیز ان کے سب سے بڑے بیٹے بنتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی تاریخ پیدائش 20 ستمبر 1746 عیسوی یعنی 25 رمضان المبارک 1159 ہجری بنتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تاریخ وفات 7 شوال 1239 ہجری یعنی کہ 5 جون 1823 عیسوی بنتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کس لقب کے ساتھ مشہور تھے؟ سراج الہند کے لقب کے ساتھ یہ مشہور ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں، ایک تحفہ اثنا عشریہ ہے، یہ رد شیعت کے اوپر ان کی بے مثال کتاب ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اجالہ نافیہ ہے، تو یہ فن حدیث کے متعلقات پر ایک عام رسالہ ہے۔ پھر بستان المحدثین ایک کتاب ہے کہ جو محدثین کے حالات کا ایک مجموعہ ہے اور فارسی زبان کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ فتاوی عزیزی، تو یہ ایک ان کا فتاوی جات کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر اسی طرح تفسیر فتح العزیز، معروف بھی تفسیر عزیزی، یہ ان کی مشہور تفسیری تصنیف ہے جس کی صرف 4 جلدیں 2 اول کی اور 2 آخر کی ملتی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے فارسی زبان کے اندر تالیف فرمائی تھی۔ حضرت شاہ رفیع الدین، یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے، تو ان کی تاریخ پیدائش 1163 ہجری یعنی 1750 عیسوی بنتی ہے۔ تو شاہ رفیع الدین کی تاریخ وفات یہ 1233 ہجری 1818 عیسوی بنتی ہے۔ شاہ رفیع الدین کی مشہور جو تصانیف ہیں ان میں ایک رائے نجات ہے اور دوسری دفع الباطل قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان کے اندر سب سے پہلا جو لفظی ترجمہ کیا تھا وہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ پھر تیسرے صاحبزادے شاہ عبدالقادر ہیں۔ شاہ عبدالقادر کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 1166 ہجری ہے یعنی کہ 1753 عیسوی کو دہلی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے باماورا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبدالقادر
نے موضح القرآن کے نام کے ساتھ اردو کا باماورا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے باماورا ترجمہ کیا تھا۔ پھر چوتھے بیٹے کا نام جو حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ شاہ عبد الغنی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کون تھے؟ ان کا بھی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے اور حضرت شاہ عبد الغنی کے یہ بیٹے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کی تصانیف وہ کئی عام کتابوں کے مصنف بھی تھے، لیکن ان میں سے جسے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ تقویۃ الایمان کتاب ہے، جسے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ تو یہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے متعلقہ معلومات کا مجموعہ۔